گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے سبق میرا البم۔ اس کے لکھنے والے ہیں وزیر آغا، پیدائش 1922، وفات 2010، تصانیف غالب کا ذوق تماشا، انشائیہ کے قد و قال، شام اور سائے، دوسرا کنارہ۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، کسی روزنامے یا ہفت روزہ رسالے یا میگزین میں شائع کرنے کے لیے مضمون لکھ سکیں۔ نمبر 2، عبارت میں متعلقہ فعل کی شناخت کر سکیں۔ نمبر 3، کسی مشہور و معروف ادبی یا سماجی شخصیت کے واقعات اور تجربات اور مشاہدات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے انٹرویو کر سکیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ بے ترتیبی پھیلانا ہمارا قومی مشغلہ ہے، لیکن کبھی کبھی جب ہم بے ترتیبی پھیلاتے بوریت سی محسوس کرنے لگتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ترتیب اور قرینے کی مہم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گویا ایک طرح کا ذہنی ضابطہ ہے۔ ایک ایسے ہی ذہنی ضابطے کے تحت میں نے اپنے پرانے کاغذات کی صفائی اور ترتیب کا ارادہ کیا اور ہر قسم کی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ پھر میں کاغذات کے ڈھیروں سے نبرد آزما ہو گیا جو پچھلے کئی برس سے آہستہ آہستہ فربہی کی طرف مائل ہوتے رہے تھے۔ اب اچھے خاصے کاغذی پہاڑ بن چکے تھے۔ ان ڈھیروں میں کیا کچھ نہ تھا، اخباروں کے تراشے، تقاریب کے دعوت نامے، دوستوں کے خطوط، ادھوری نظمیں، نامکمل مضامین کے مسودے، ہوٹلوں کے بل، رسیدیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ میں سوچنے لگا آخر میں نے یہ سب کچھ کیوں اکٹھا کر رکھا ہے کہ اب میرے لیے اس جنگل میں راستہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ مگر پھر بھی مجھے خیال آیا کہ ان میں سے ہر چیز اپنے زمانے میں ضرور اہم ہوگی، ورنہ میں اس سے بآسانی پیچھا چھڑا چکا ہوتا۔ یا ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ انسان کی ذات میں چھپا ہوا طفل مادہ پرست اسے اشیاء جمع کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے، اور پھر ایک روز یہ جمع شدہ اثاثہ وزنی ہو جاتا ہے۔ اس کے بوجھ تلے اس کا اپنا سانس بھی رکنے لگتا ہے۔ بس جب بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ سانس لینا بھی دشوار نظر آئے تو یہ مناسب ترین وقت ہے کہ فی الفور کوئی ذہنی ضابطہ نافذ کر کے خود کو سبک سار کرنے کی مساعی کا آغاز کر دیا جائے۔ مگر تجربہ شاہد ہے کہ خود کو سبک سار کرنے کی یہ مہم اپنے ابتدائی فروش کے بعد بڑی تیزی سے کمزور پڑنے لگتی ہے اور پھر کسی ایک مقام پر رک کر اپنی ساری منصوبہ بندی سے قطع تعلق کر لیتی ہے۔ یہ مہم ایک طرح کی سمندری موج ہے جو اپنی اولین یلغار میں سطح سمندر پر پھیلی ہوئی ان گنت بدنما سلوٹوں پر پانی تو پھیرتی ہے، مگر جب اس کے بعد رکتی ہے تو سمندر کی سطح پر پہلے سے بھی زیادہ سلوٹیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ میرے معاملے میں یہ ہوا کہ کاغذات کو الٹتے پلٹتے، گرد و غبار میں راستہ بناتے اور بعض دیمک زدہ مسودات کو الگ کرتے ہوئے مجھے اچانک ایک نہایت بدوضع اور کرم خوردہ سا پیکٹ دکھائی دیا اور میں لحظہ بھر کے لیے رک گیا۔ اس وقت مجھے اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ میرا یہ رکنا مستقل نوعیت کا ہوگا اور میں کچھ اس طرح کھو جاؤں گا کہ میرے ذہن سے صفائی کا جن ہی رخصت ہو جائے گا۔ یہ پیکٹ دراصل میرا ایک بہت پرانا البم تھا جو آج سے کئی برس پہلے گم ہوا اور پھر تلاش بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا، اور اب کہ میں اس کی ضرورت بلکہ وجود تک سے بے نیاز ہو چکا تھا، وہ ایک بھولی بسری یاد کی طرح وقت کی شاخ سے ٹوٹا اور میری پھیلی ہوئی جھولی میں آن گرا۔ میں نے البم پر سے گھر جھاڑنے کے لیے ایک ہلکی سی تھپکی دی اور پھر اس کے پھولے ہوئے چمڑے کی جلد کو ایک طرف سے اوپر اٹھایا۔ تب اچانک البم کے پہلے ہی صفحے پر مجھے ایک چمکتی ہوئی تصویر دکھائی دی۔ پہلی نظر میں تو میں ان صاحب کو پہچان بھی نہ سکا جو سر پر سیاہ بالوں کا ایک گھنا جنگل اٹھائے، ایک کالی عبا زیب تن کیے، اپنے سیدھے ہاتھ کے پنجے میں ایک لمبی اور گول سی کاغذ کی نلکی مضبوطی سے پکڑے فوٹوگرافر کے حکم کی تعمیل میں اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک بھیگی سی خفت آمیز مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے ان صاحب کو پہچان لیا، کیونکہ یہ میری اپنی تصویر تھی۔
اس روز آج سے تقریباً 40 سال ادھر مجھے ایم اے کی سند ملی تھی اور میں بھاگم بھاگ انارکلی کے ایک فوٹوگرافر کے اسٹوڈیو میں جا پہنچا تھا۔ میں سوچنے لگا نہ جانے وہ فوٹوگرافر اب زندہ بھی ہے یا نہیں، اور وہ کرائے کی کالی ابا اب تک ضرور تار تار ہو چکی ہوگی، اور وہ ایم اے کی حسین سند کہاں ہے وہ سند؟ ان کاغذوں کے انبار میں دیمک کے متعدد اور مسلسل حملے سہنے کے بعد اپنے مخض شدہ چہرے کو چھپائے کہیں نہ کہیں ضرور دبکی پڑی ہوگی۔ شاید کسی روز البم کی طرح وہ بھی دکھائی دے جائے۔ میں چند صفحے آگے بڑھا تو مجھے ایک مدھم سی تصویر دکھائی دی جو کسی سستے کیمرے اور اناڑی فوٹوگرافر کی چغلی کھا رہی تھی۔ تصویر ایک پہاڑی علاقے کی تھی۔ پس منظر میں چیڑ کے درختوں سے لدا ہوا ایک پہاڑ کھڑا تھا، اور پہاڑ کے قدموں میں ایک کائی زدہ چٹان پر پھولے ہوئے گالوں اور چمکتی ہوئی آنکھوں والے 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک شمس تھا اور دوسرا میں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس روز میں شمس کے دادا جان کی پہاڑی اقامت گاہ پر انہیں سلام کرنے گیا تھا، اور انہوں نے اپنے 4-5 پوتوں کی قطار میں مجھے قابل عزت مقام پر بٹھا کر گھنٹہ بھر اخلاقیات پر لیکچر دیا تھا، اور جب ہماری حالت غیر ہونے لگی تھی تو اس راہ کرم اپنے آستین سے ایک چتکبرا کیلا نکال کر ہم میں تقسیم کر دیا تھا۔ شمس کے دادا جان ایک نہایت کنجوس مگر بڑے ہی شفیق اور انصاف پسند بزرگ تھے۔ اس روز بھی انہوں نے اس اکلوتے کیلے کو تقسیم کرنے سے پہلے اس پر پینسل سے نشانات لگائے تھے تاکہ ہم میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور پھر کیلے کو گنڈیریوں کی طرح کاٹ کر ہم میں تقسیم کر دیا تھا۔ پھر جب ہمیں چھٹی ملی تھی تو ہم دادا جان کے کمرے سے آزاد کیے گئے قیدیوں کی طرح دیوانہ وار نکلے تھے اور پہاڑی بکروں کی طرح قلانچیں بھرتے ہوئے چٹانوں پر چڑھ گئے تھے۔ یہ تصویر اسی جشن آزادی کے موقع پر ہمارے کسی ہم عمر نے اتاری تھی، اور وہ ہم عمر کون تھا کچھ یاد نہیں۔ البم کے اگلے صفحے پر مجھے ایک تصویر دکھائی تھی کہ ایک پورا دور ہمک کر میری گود میں آ گرا۔ اس تصویر میں میری والدہ پلنگ پر بیٹھی تھیں، سامنے کھانے کا ٹرے رکھا تھا، ان کے ایک ہاتھ میں لقمہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں پنکھا۔ پاس ہی میرے بڑے بھائی جان بیٹھے تھے۔ نہ جانے انہوں نے کیا بات کہی کہ والدہ بے اختیار ہنس پڑی۔ عین اس وقت میں نے اپنے کیمرے کا رخ ان کی طرف کیا اور اس درخشاں لمحے کو کاغذ پر منتقل کر لیا۔ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور بڑے بھائی جان بھی رخصت ہو چکے، مگر یہ ہنستا ہوا منور لمحہ بدستور زندہ ہے۔ ایک مدت کے بعد میں نے اپنے کھوئے ہوئے البم میں اس لمحے کو پہلی سی تابانی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو خود بھی کھل اٹھا جیسے کوئی بہت بڑا انعام مل گیا ہو۔ میں البم کے گہرے غار میں اترتا چلا گیا۔ اس غار کے ہر موڑ پر مجھے کوئی نہ کوئی لمحہ دست بدستہ کھڑا ملا۔ بعض لمحے جو نووارد تھے بڑی آسانی سے یاد کی گرفت میں آ گئے، لیکن بعض لمحے ایسے بھی تھے جو یادداشت کی سرحد پار کر چکے تھے اور اب منت سماجت پر بھی واپس آنے کو تیار نہ تھے۔ یوں بھی زمانے کی مرطوب ہوا نے ان پر سب سکائی کا اغلاف کچھ اس طور چڑھا دیا تھا اور ان کے قد و قال تک مان پڑ گئے تھے کہ اب ان سے وابستہ کوئی ایک یاد بھی باقی نہیں تھی۔ اگر میرے البم میں صرف اسی ایک قسم کے متحجرات ہوتے تو میں فی الفور اسے دوبارہ ردی کے انبار پر پھینک دیتا، مگر اس میں تو درجنوں تصاویر ایسی بھی تھیں جو نظر کے ہلکے سے لمس پر باقاعدہ دھڑکنے اور سانس لینے لگتی اور ان سے منسلک ایک پورا عہد انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا۔ شاید البم کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے دامن میں زندہ اور متحرک لمحوں کی ایک پوری کھیپ چھپائے ہوتا ہے۔ اگر البم کی تصویریں یاد کے نورانی حلقوں سے محروم ہو جائیں اور ان سے وابستہ چمکتے ہوئے لمحات بجھ جائیں تو البم نہیں رہتا، تصویروں کا مردہ خانہ بن جاتا ہے۔ البم تو البم والے کی شخصی جائیداد ہے، لیکن ایک ایسی جائیداد جسے کوئی اور اپنے تصرف میں لا ہی نہیں سکتا۔ روشنی مان پڑنے لگی تھی۔ میں نے اپنے یوسف گمگشتہ کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور پھر بڑی محنت سے الگ کیے ہوئے مسودات کو دیمک زدہ کاغذی پہاڑوں پر جگہ جگہ ڈھیر کر دیا۔ اب کمرے کا انتشار پہلے سے بھی کئی گنا نظر آ رہا تھا۔ فضا میں گرد کے لاکھوں ذرات اڑ رہے تھے اور میرا سانس رکنے لگا تھا، مگر میرا البم میری جیب کے اندر ضیاء پاش تھا اور خوشی میری آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ معکوس از دوسرا کنارہ۔ مشق: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ مصنف کو کاغذات کے ڈھیروں میں سے کیا کیا ملا؟ ب.
علی البم کے پہلے صفحے پر کس کی تصویر دکھائی دی اور یہ تصویر کس موقع پر بنوائی گئی تھی؟ جیم، والدہ کی تصویر دیکھ کر مصنف نے کن تاثرات کا اظہار کیا ہے؟ 2، انشائیہ نگار نے البم کو یوسف گمگشتہ کیوں کہا ہے؟ انشائیہ نگار کے خیال میں البم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ واو، انسان اپنے ماضی کو اس قدر عزیز کیوں رکھتا ہے؟ سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالے سیاق و سباق کیجیے۔ الف، یہ مہم ایک طرح کی سمندری موج ہے جو اپنے اولین یلغار میں سطح سمندر پر پھیلی ہوئی ان گنت بدنما سلوٹوں پر پانی تو پھیرتی ہے، مگر جب اس کے بعد رکتی ہے تو سمندر کی سطح پر پہلے سے بھی زیادہ سلوٹیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ بے، انسان کی ذات میں چھپا ہوا طفل مادہ پرست اسے اشیاء جمع کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے، اور پھر ایک روز یہ جمع شدہ اثاثہ وزنی ہو جاتا ہے کہ اس کے بوجھ تلے اس کا اپنا سانس بھی رکنے لگتا ہے۔ جیم، بعض لمحے ایسے بھی تھے جو یادداشت کی سرحد پار کر چکے تھے اور اب منت سماجت پر بھی واپس آنے کو تیار نہ تھے۔ یوں بھی زمانے کی مرطوب ہوا نے ان پر سب سکائی کا اختلاف کچھ اس طور چڑھا دیا تھا اور ان کے قد و قال تک مان پڑ گئے تھے۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے یا صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، تلاش بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا۔ الف، خط، بے، البم، جیم، دعوت نامہ، دال، اخبار۔ 2، میں کاغذات کے ڈھیروں سے ہو گیا۔ الف، نمبر آزما، بے، دست آزما، جیم، تیغ آزما، دال، جرت آزما۔ 3، تصویر میں والدہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے تھے۔ الف، ابو جان، بے، بھائی جان، جیم، تایا جان، دال، دادا جان۔ نمبر 4، اس سبق میں یہ تصویر اسی جشن آزادی کے موقع پر ڈاٹس 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 یعنی ڈیش اتاری تھی سے مراد ہے۔ الف، انگریز کی غلامی سے آزادی ملنے کا دن، بے، 23 مارچ کا دن، جیم، 14 اگست کا دن، دال، دادا جان کے کمرے سے باہر نکلنے کی خوشی کا دن۔ نمبر 5، سبق میں البم کے گہرے غار میں اترتا چلا گیا کا مطلب ہے۔ الف، البم میں گہرے غار کی تصویر کو دیکھتا رہا، بے، البم میں موجود اپنی پرانی تصویروں کے واقعات میں گم ہو گیا، جیم، البم کی بوسیدہ اوراق کو دیکھتا رہا، دال، البم میں بارش یا دیمک کی وجہ سے پڑنے والے سوراخوں کو دیکھتا رہا۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ و تراکیب کے معنی لکھتے ہوئے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یادداشت، ضابطہ، بدوضع، مساعی، زیب تن، اقامت گاہ، ضیاء پاش۔ کتاب کے اندر ایک باکس بنا ہوا ہے اور اس باکس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک اسٹار بنا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہے، ان ڈھیروں میں کیا کچھ نہ تھا، اخباروں کے تراشے، تقریب کے دعوت نامے، دوستوں کے خطوط، ادھوری نظمیں، نامکمل مضامین کے مسودے، ہوٹلوں کے بل، رسیدیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ درج بالا جملوں میں سکتہ، کوما اور ختمہ ڈیش کی علامات استعمال کی گئی ہے۔ کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سکتہ، کوما کہتے ہیں۔ جملے کے ختم ہونے پر جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ سکتہ کا نشان ایسے بنا ہوا ہے جیسے کہ واو الٹا بنا دیا جائے، اور ختمہ کا نشان ایسے ہے جیسے کہ آپ چھوٹا سا ڈیش ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 5 جملے لکھیے جن میں سکتہ اور ختمہ کی علامت استعمال کی گئی ہو۔ اب ایک اور بریکٹ بنا ہوا ہے، ایک اور باکس سا بنا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے انشائیہ، اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ انشائیہ کسی موضوع پر شخصی اور انفرادی طرز کے تحریری اظہار کو انشائیہ کہتے ہیں۔ انشائیہ میں واقعات سے زیادہ تاثرات اہمیت رکھتے ہیں۔ صنف کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، بلکہ صنف کے لیے موضوع کے انوکھے پہلو سامنے لائے جاتے ہیں۔ انشائیہ کا حسن اسی انوکھے پہلو میں ہے۔ سرگرمیاں، طلبہ اپنے شہر کے کسی شخصیت کا انٹرویو کریں گے۔ نمبر 2، ہر طالب علم انٹرویو سے جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر متعلقہ شخصیت پر مضمون خاکہ تحریر کرے گا۔ 3، طلبہ اپنی دلچسپی کے کسی موضوع پر اخبار، رسالے، میگزین کے لیے مضمون لکھیں گے۔ برائے اساتذہ، طلبہ کو انٹرویو کرنے کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار کیجیے
तलबा को इंटरव्यू की अफादियत और अहमियत से आगाह कीजिए। तलबा को इल्मी अदबी मौज़ूआत पर गौर व फ़िक्र करने और अपने ख़यालात कलमबंद करने की तरग़ीब दीजिए। फ़रहंग, मुक़फ़िल मीम क़ाफ़ फ़े लाम, ताले में बंद। मुसव्वदा, मीम सीन वाव, वाव पे तशदीद, फिर दाल और गोल वाली है। इब्तिदाई तहरीर हाथ की लिखी हुई। फिल फौर यानी फ़ौरन जल्दी से। सुबक सार, सीन बे काफ, सीन पर पेश सुबक, सीन अलिफ सा रे साकिन सार, हल्का फुल्का। मसाई, मीम सीन अलिफ मसा, आइन छोटी ई, मसाई कोशिशें। क़िफ़्फ़त आमेज़ यानी शर्मनाक। नंबर आज़मा, मुकाबला करने वाला। फ़रबही मोटापा, असासा मिल्कियत। बदवज़ा बेढंगा। करम खोरदा वो किताब जिसमें कीड़ा लग गया हो। तलाश बसियार बहुत ज़्यादा तलाश। ज़ियापाश रोशनी डालने वाला। नौवारिद नया आने वाला। हुमक्कर बच्चे का अपनी माँ की तरफ मोहब्बत से लपकना। हक़ तलफ़ी किसी का हक़ अदा ना करना। मुत्तहजिरात, मीम ते है जीम रे एक साथ लिखे हुए हैं, फिर अलीफ और ते। कदीम ज़माने से कोई चीज़ जामिद सूरत में ज़ेर ज़मीन दबे रहने से पत्थर बन जाती है, जिसे रकास रे काफ अलीफ और जाल भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में फॉसिल्स कहते हैं। अबा चुगा कपड़ों के ऊपर पहना जाने वाला लिबास। चुक्का, अबा चुगा कपड़ों के ऊपर पहने जाने वाला लिबास। मस्क शुदा बिगड़ा हुआ। कलाचे काफ लाम अलीफ, फिर नून चे ये नून गुन्ना। खलाचे छलांगे। दरख्शा चमकता हुआ रोशन। दस बदस्ता हाथ बांधे हुए। मरतूब भीगा हुआ। कदोकाल चेहरे के नकोश। ताबानी रोशन चमक। मुतहर्रिक हरकत करने वाला। गुमगुश्ता खोया हुआ। प्यारे तलबा और तालिबात, आपसे गुजारिश है कि इस सबक को ख़ुद भी सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ख़ासकर इस सबक की जो मुताला किया गया है, जो बुलंद ख़्वानी की गई है, उसकी वजह यह है कि जो हमारे ऐसे तालिब इल्म जो देख कर नहीं पढ़ सकते हैं, उनकी मदद हो। लिहाजा आपके आसपास, आपके करीब अगर आपको कोई ऐसे तालिब इल्म नज़र आते हैं कि जिनकी बसारत नहीं है, तो उनको ज़रूर आप इस चैनल को रिकमेंड कीजिएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। इस तरह आप भी सवाब में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट्स भी दीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।